افغانستان کے اوپر بڑی سیریس تھاٹ کے ساتھ ورک ہو رہا ہے کہ اس کو دہشت گردی کے چنگل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جس ملک نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا وہ ایران ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دعوت دی ہے ترکیہ کو کہ وہ سی پیک میں چین اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ترکیہ اور ایران پاکستان کے ساتھ بہت جرأت اور دلیری کے ساتھ کھڑے۔ دشمن ممالک ہیں یا دشمن قوتیں ہیں جو خواہ مخواہ کی ٹسل بازی رکھتی ہیں، مثلا انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہوپفلی دیٹ کہ وہ بھی اس ترقی کا حصہ بنے گا۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر جو خطے کی صورتحال ہے اور بین الاقوامی معاملات میں جو پیش رفت ہے وہ ہے۔ اس وقت ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ لیہان پاکستان ہے اور پاکستان کے 3 روزہ دورہ پر ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ایران کا دورہ کر چکے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کے پاکستان آنے پر پاکستان اور ایران کے درمیان ٹریڈ اور اسٹریٹجک ایشو کے اوپر 5 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ دونوں پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے کہ دونوں ملک تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور اگلے 5 سال میں یعنی 2028 تک دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ $5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ اور دوسرا جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو سرحدی معاملات ہیں، جو دفاعی امور ہیں، جو سلامتی کے معاملات ہیں دونوں ملکوں کے، اس کے اوپر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کل ترکی کے نائب صدر جودت یلماز پاکستان تھے اور انہوں نے یہاں پر ٹرکش جو شپ ہے، بحری جہاز ہے، جنگی بحری جہاز، وہ پاکستان نیول کے سپرد کیا ہے۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریر کرتے ہوئے ترکی کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی تاریخی حیثیت کا ذکر کیا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان جو تصویراتی مفادات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں ملکوں کے ریجنل اور انٹرنیشنل جو انٹرسٹس ہیں ان میں جو ایک کامن میٹر ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور انہوں نے دعوت دی ہے ترکیہ کو کہ وہ سی پیک میں چین اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور آپ سب دوستوں کے سامنے یہ بات کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو 2 ملک ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، ترکیہ اور ایران، یہ دونوں ملک پاکستان کے پرانے الائز ہیں۔ یعنی پاکستان بننے کے بعد جس ملک نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا وہ ایران ہے، اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک پاکستان کے جو نیشنل ایشوز ہیں، قومی مفادات ہیں، ان کے اوپر جو سب سے بلند آواز اٹھتی ہے وہ ترکی کی ہے اور ایران کی۔ یہ جو تینوں ملک ہیں، اگر ہم پاکستان سے ٹریول کریں تو پاکستان کے ساتھ ایران کی جو سرحد ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور ایران کے ساتھ آگے ترکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور ایران جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں ملک شروع دن سے، آج سے نہیں 75 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف حوالوں سے کوآرڈینیشن میں ہیں، رابطے میں ہیں، اور ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ ان تینوں ملکوں کی قربت کا میں اور بھی آپ سے ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایشوز ہیں جو ان تینوں کے مشترک ہیں۔ مثلا خطے میں دہشت گردی کا مسئلہ، یہ تینوں ملک مختلف حوالوں سے دہشت گردی سے متاثر ہیں، ترکیہ بھی، ایران بھی اور پاکستان بھی، اور تینوں چاہتے ہیں یہ جو ناسور ہے دہشت گردی کا اس سے نجات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ تینوں ملک جو سے ہیں وہ اسلامی ملک ہیں۔ تینوں ملکوں کے جو وسائل ہیں وہ یہ ملک ایک دوسرے کے لیے استعمال کر کے ایک دوسرے کی ترقی میں معاون کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسٹریٹجک بنیادوں پر تصویراتی حوالے سے ترکی، ایران اور پاکستان کے مفادات مشترک ہیں،
اور تینوں دفاعی معاملات میں، سرحدی معاملات میں اور دفاع اور سرحد کے ساتھ جڑی ہوئی جو سلامتی کے معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ان تینوں ملکوں کے درمیان ایک اور مشترک مسئلہ جو ان سے ہے وہ افغانستان ہے، کہ تینوں ہی افغانستان کی صورتحال سے متاثر ہیں، پاکستان، ایران اور ترکیہ، اور تینوں چاہتے ہیں کہ افغان مسئلے کا ایک دیرپا، مستقل، پرامن حل تلاش کیا جائے۔ پھر اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو کشمیر کے مسئلے کے اوپر ترکیہ اور ایران پاکستان کے ساتھ بہت جرأت اور دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے موقف کی ریجنل لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی بھرپور حمایت کرتے ہیں، ایران بھی اور ترکیہ بھی، اور پاکستان اس حوالے سے ان کا ممنون ہے۔ تینوں ملک جو ان سے ہیں مذہبی اعتبار سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو اسلامک فوبیا ہے، جسے ہم اسلامو فوبیا کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر تہذیبی تصادم کی سازش کو گھڑا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اوپر مختلف قسم کے بے بنیاد ایلیگیشن دھرے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اور ان کے مذہبی جذبات جو ان سے ہیں مشتعل ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر تینوں ممالک کی بہت ہی ایک سیریس سوچ ہے۔ تینوں چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو صرف یہ لفظی طور پر نہیں بلکہ نظری، فکری اور عملی طور پر اس کا حل کیا جائے۔ تینوں ملکوں کی جو سیاسی قیادت ہے، تینوں ملکوں کی جو عسکری قیادت ہے، تینوں ملکوں کے جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے بہی خواہ ہیں۔ جو ترکیہ کے لوگ اور عوام ہیں، ایران کے جو عوام ہیں اور پاکستان کے عوام، ان کے درمیان بڑے گہرے روابط ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جہاں ہے یہ جنوبی ایشیا ہے، پاکستان کے ساتھ وسط ایشیا ہے، پاکستان کے ساتھ ہی ایران کی شکل میں مشرق وسطی ہے، پھر خلیجی ممالک ہیں، اور ان ممالک کی جو میجورٹی ہے مسلمان ملک ہیں، ان کے درمیان تہذیبی روابط بھی ہے، اور پھر بے پناہ معدنیات ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں بے تحاشا، گیس ہے، پیٹرول ہے، تانبا، سونا، ہیرے، جواہرات، پھر ایگریکلچرل فیلڈز ہیں۔ یہ سارا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ملک اگر آپس میں ترقی کی بنیاد پر، سلامتی کی بنیاد پر، دفاع کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر ایک اتحاد قائم کرتے ہیں تو ترقی اور خوشحالی کا جو سفر برسوں میں طے ہونا ہے وہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں طے ہو سکتا ہے۔ سو ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان، ایران اور ترکیہ، اور پھر ان کے ساتھ سعودی عربیہ، UAE، قطر، اور پھر ان کے ساتھ آگے بڑھ کر رشیا اور چائنا، یہ ایک ایسا بلاک بنے، یہ ایک ایسا ان ممالک کے درمیان ایک ایسا کمبینیشن بنے، ایک ایسا کنٹریبیوشن ہو جو نہ صرف خطے کی ترقی کا باعث بنے بلکہ دنیا کی ترقی میں بھی حصہ ڈالے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب اس لائن کے اوپر، اس سطح کے اوپر کام ہوگا تو نتیجے کے طور پر جو خوشحالی آئے گی اور جو معاشی گروہ ہوگا اور معاشی طاقت ان ممالک کے اندر آئے گی، اس خطے میں آئے گی، اس کے نتیجے میں جو دشمن ممالک ہیں یا دشمن قوتیں ہیں جو خواہ مخواہ کی ٹسل بازی رکھتی ہیں، مثلا انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہوپ فلی دیٹ کہ وہ بھی اس ترقی کا حصہ بنے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ بھی سی پیک کا حصہ بنے گا، وہ بھی ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں ان کو زیادہ سیکیور کرنے کے لیے اس بلاک میں آئے گا۔ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے درمیان جو مسائل ہیں کشمیر سمیت، ان کا منطقی منصفانہ حل ہوگا اور یہ خطہ جو ان سے ترقی کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ترقی کا یہ سفر منطقی بنیادوں پر، زمینی حقائق پر اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان تھے، آج ایران کے وزیر خارجہ ہیں پاکستان میں، اور خود پاکستان کی جو قیادت ہے وہ مختلف ممالک کا وزٹ کر رہی ہے۔ سی پیک ایکٹیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، ایران اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب میں بہتری آئی ہے، تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے ہی تاریخی اور مثالی ہیں، پاکستان اور UAE کے درمیان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، افغانستان کے اوپر بڑی سیریس تھاٹ کے ساتھ
ورک ہو رہا ہے کہ اس کو دہشت گردی کے چنگل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور افغانستان کے پیچھے جتنی بھی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے وسائل کو ترقی کے لیے اور سلامتی کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ڈریم ہے، یہ خواب ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، سخت جدوجہد کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس محنت اور جدوجہد میں پاکستان اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا، اور اس کے ثمرات پاکستان کے عوام کے مقدر کا حصہ بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔